کتاب الاضحیہ، الاضحیۃ واجبۃ، اضحیہ واجب ہے، کس پر؟ اس کے لیے شرائط ہے۔ ایک یہ ہے کہ صاحب نصاب حر ہو، غلام نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے مسلمان ہو، کافر شیعہ نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے موسر مال دار ہو۔ فی یوم الاضحیٰ، عید کے دن، عن نفسی، اپنی طرف سے، وعن ولدہ الصغار، اور نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ اچھا جی، اب پہلی قید ہے واجبتن، کہتے اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک، امام محمد اور امام ظفر کے نزدیک یہ واجب ہے، اور امام یوسف کی صحیح روایت یہ ہے کہ قربانی سنت ہے، قربانی سنت۔ اما الوجوب، ہر چی قربانی کا واجب ہونا ہے، فقول ابی حنیفہ و محمد و ظفر والحسن و احدى الروایتین عن ابی یوسف رحمہم اللہ، کہ یہ واجب ہے۔ وعنہ، اور امام یوسف سے ظاہر الروایت یہ ہے، انہا سنت ذکرہ فی الجوامع، یہ امام یوسف نے اپنی کتاب الجوامع میں ذکر کیا۔ وہو قول شافعی، اور یہ سنیت قول ہے امام شافعی کا، ٹھیک ہے۔ اور امام طحاوی نے امام محمد کو امام یوسف کے ساتھ ملایا ہے۔ ذکرت طحاوی کہ امام صاحب کے قول پر قربانی واجب ہے، اور امام یوسف اور محمد کے قول پر سنت مؤکدہ۔ اسی طرح بعض مشائخ نے اختلاف ذکر کیا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، ان کی دلیل حضور کا ارشاد ہے، من اراد ان یضحی منکم، جس کا ارادہ ہو جائے قربانی کرنے کا تم سے، فلا یاخذ من شعرہ، وہ نہ کاٹے اپنے بال، واصفارہ، اپنا ناخن میں سے شیئا۔ اب دیکھو یہاں حضور نے من ارادہ فرمایا، تو اگر قربانی واجب ہوتی تو واجب میں اختیار ہے نہیں ہے، آپ چاہے یا نہ چاہے، آپ پر نماز فرض ہے، آپ پر وتر واجب ہے۔ حضور نے فرمایا من ارادہ، جو چاہے ان یضحی قربانی، تو یہ چاہت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ خود صاحب ہدایہ کہتے ہیں والتعلیق بالارادہ، حضور نے قربانی کو معلق کیا ہے چاہت کے ساتھ، یہ تعلیق بالچاہت یہ منافی ہے وجوب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل امام یوسف کی یہ ہے کہ اگر قربانی واجب ہوتی ویتر کی طرح، تو ویتر مقیم و مسافر دونوں پر واجب ہے، اور قربانی مقیم پر ہے، مسافر پر نہیں۔ تو اگر قربانی واجب ہوتی تو یہ ویتروں کی طرح مقیم پر بھی واجب ہوتی اور مسافر پر بھی، حالانکہ یہ مقیم پر ہے اور مسافر پر نہیں ہے، جس طرح سنت مقیم کے اوپر ہے لیکن مسافر سے ساقط ہے۔ اچھا، وَلِأَنَّهَا قربانی لو كانت واجبة علی المقیم، اگر واجب ہوتی مقیم پر، لوجبت علی المسافر، تو واجب ہوتی مسافر پر، لأنهما، کیونکہ مقیم و مسافر لا یختلفان، ان میں فرق نہیں ہے، فی الوظائف المالیہ، فرائض مالیہ میں، کالزکات، زکات مقیم و مسافر دونوں پر۔ وصار کالعتیرہ، وصارہ، اور اگر یہ واجب ہوتی تو یہ عتیری کی طرف ہوتی۔ ابتداء اسلام میں رجب میں قربانی دی جاتی تھی، وہ واجب تھی، وہ مقیم پر بھی تھی اور مسافر پر بھی تھی۔ وصار کالعتیرہ، یہ عتیرہ رجب کی قربانی کی طرح مقیم و مسافر دونوں پر ہوتی، حالانکہ قربانی مسافر پر نہیں ہے۔ ووجہ الوجوب، امام صاحب نے کہا کہ قربانی واجب ہے، کیوں؟ اس کی وجہ قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، من وجد سعۃ، جو آدمی پائے مال، ولم یضحی، اور اس کی باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ دیکھو حضور نے ترک قربانی پر وعید فرمائی ہے، اور وعید ترک سنت پر نہیں ہوتی، ترک واجب پر ہوتی۔ خود کہتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ، اور مثل اس وعید کی لا یلحق،
وہ ملحق نہیں ہے بترک غیر الواجب. ٹھیک ہے. دوسری بات، قربانی کی وجوب کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قربانی کی طرف وقت کی اضافت ہوتی ہے. یوم الاضحیٰ، تو یہ یوم مضاف ہے کس کی طرف؟ قربانی کی طرف. اور اضافت دلیل وجوب کا ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اضافت یوم کا اضحیٰ کی طرف یہ فرع ہے وجود اضحیٰ کا. معدوم کی طرف اضافت ہوتی ہے یا موجود کی طرف؟ تو اس اضافت نے دلالت کیا وجود کا، اور وجود ممکن کا و عدم ممکن کا برابر ہے. اور جہاں وجود عدم برابر ہو وہاں وجود کے لیے ترجیح چاہیے. تو جب اضحیٰ موجود ہے معلوم ہوا کہ یہ راجح ہے عدم پر، اور رجحان وجود کا عدم پر وجود ہے، معلوم ہوا کہ یہ واجب ہے. تو اضافت نے وجودی مضاف الیہ پر دلالت کی، اور وجود مضاف الیہ نے وجوبی مضاف الیہ پر دلالت کی، معلوم ہوا کہ قربانی کیا واجب ہے. وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ، قربانی ایک عبادت ہے. یضاف الیہا وقتها، اس کی طرف وقت کی اضافت ہوتی ہے. یقال یوم الاضحیٰ، وذالک، یہ اضافت یوزن بالوجوب. کیوں؟ اضافت للاختصاص، یہ مضاف کو مختص کرتے ہیں مضاف الیہ کے ساتھ، اور یہ اختصاص فرع ہے بالوجوب کہ مضاف الیہ پہلے موجود ہو تب یوم اس کے ساتھ مختص ہوگا. اور وجوب هو المفضی للوجود، وجوب جو ترجیح ہے یہ مفضی للوجود ہے ظاہراً بالنظر الی الجنس. مطلق قربانی کو کسی نے کہا کہ پھر غریب پر بھی کرو، تو مشیر کی قید کیوں لگائی؟ مسافر پر بھی لگاؤ. پھر مقیم کی قید کیوں لگائی؟ کافر پر بھی لگاؤ. پھر مسلمان کی قید کیوں لگائی؟ کہتے غیر ان الادا، اتنی بات ہے کہ قربانی کی ادائیگی مختص ہے بے اسباب، ایسے اسباب کے ساتھ یشق علی المسافر استحضارها، کہ گران ہے مسافر پر اس کا جمع کرنا. وہ چھری کہاں سے لائے گا؟ جانور کہاں سے خریدے گا؟ ذبح کہاں کرے گا؟ اچھا. اور وہ یفوت بمضی وقت، کسی نے کہا عید کی بات کرے، کہتے ہیں قربانی غیر معقول حکم ہے، اور غیر معقول وقت گزرنے سے ساقط ہو جاتا ہے. فلا تجب علیہ، یہ اس پر واجب نہیں ہے. بمنزلۃ الجمعہ، دیکھو جمعہ فرض ہے لیکن مقیم پر ہے اور مسافر پر نہیں ہے. اور تم نے کہا تھا کہ من اراد ان یضحی، تو ارادہ سے مراد چاہت و اختیار نہیں ہے، ارادہ سے مراد ذکر ہے، یعنی جس کو قربانی یاد ہو، بھولا ہوا نہ ہو، تو یہ ضد سہو اور نسیان کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو. اور مراد بالارادہ یعنی من ارادہ ان یضحی فی مرویہ، اللہ جانتا ہے ما ہوا ضد السہو، اور اس سے مراد تخیر نہیں ہے کہ آپ چاہے کرے چاہے نہ کرے. اور تم نے قیاس کیا تھا عتیری پر، تو عتیرہ تو منسوخ ہے، منسوخ پر قیاس کرنا غلط ہے. عتیرہ وہ بکرا تھا تو قام جو ذبح کیا جاتا تھا رجب میں علامہ قیل. اور وجوب مختص ہوا حریت کے ساتھ، کیونکہ قربانی عبادت مالی ہے اور غلام کے پاس مال نہیں ہے. لأنها وظیفة مالیة لا تتأدى، یہ ادا نہیں ہوتا الا بالملک، جب تک انسان مالک نہ ہو. اول مالک هو الحر وبالاسلام، اور مقید کیا کس کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت کا اہل کافر ہے یا مسلمان؟ لکونہا قربتن وبالاقامت، اور خاص کی اقامت کے ساتھ کہ مسافر پر نہیں ہے. لما بینا، مسافر کے لیے اسباب قربانی جمع کرنا مشکل ہے. والیسار، اور قید موسر کی لگائی کہ وہ مالدار ہوگا. لما روینا من اشتراط الساعہ، کیونکہ ہم نے شرط لگائی ہے. اب وہ کتنا نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ مقدار وہ ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ 100 میں گزر چکا ہے. 7.5 سونا. والوقت، اس کا وقت یوم اضحیٰ ہے کیونکہ یہ مختص ہے اس کے ساتھ، اور ہم بیان کریں گے اس کی مقدار. وہ 3 دن ہے، پہلا دن عید کا، دوسرا اور تیسرا انشاءاللہ.
وتجب عن نفسه او واجب قربانی اپنی طرف سے کیونکہ اپنی ذات اصل وجوب میں آ رہے علامہ بینا وعن ولده الصغیر لانه اولاد صغیر فی معنی نفسه وہ فی حکم ذات ہے فیلحق بالذات کما فی صدقۃ الفطر جیسے انسان اپنا بھی صدقہ فطر ادا کرتا ہے اور نابالغ بچوں کا بھی کرتا ہے. اور یہ روایت حسن کا ہے بابا جی سے رحمہم اللہ وروا عنہ اور حسن نے امام صاحب سے بھی یہ نقل کیا کہ انہ لا یجب عن ولدہ اپنی طرف سے قربانی واجب ہے نابالغ اولاد کی طرف سے نہ دے. اور یہ ظاہر و روایت ہے اسی پر فتویٰ ہے. صدقہ فطر باپ پر بھی ہے اور اولاد صغار کی طرف سے بھی باپ پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سبب رأس ہے جس کی مشقت باپ برداشت کرتا ہے اور اولاد صغار کی رؤوس کی مشقت کون برداشت کرتا ہے؟ باپ ہو. بخلاف صدقہ فطر کی کیونکہ سبب ہونا کا صدقے میں رأس بچوں کا سر ہے یمونہ جس کی مشقت باپ اٹھاتا ہے نفقی کا وہی علی علیہ اور اس میں تصرف کرتا ہے وہما موجودان فی صغیر. اور وہاں قربانی یہ تو عبادت محضہ ہے اور اصل فی القرب عبادت میں یہ ہے اللہ تجب علی الغیر بسبب الغیر کہ باپ پر واجب نہ ہو بسبب اولاد کی. یہی وجہ ہے لا تجب عن عبدہ مالک پر غلام کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْر اگرچہ مولا پر واجب ہے غلام کی طرف سے صدقہ فطر. تو بس آپ پر قربانی اپنی طرف سے ہے جو اولاد ہے ان کی طرف سے نہیں ہے. ہاں وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ اگر بچے کا ذاتی مال ہے یزحی عنہ ابوہ بچے کے مال سے باپ اس کی طرف سے قربانی دے گا. وہ وصی ہوگا باپ مرا تھا تو نگران کرے گا من مال صغیر عند الشیخین رحمہ اللہ. وقال محمد وظفر والشافعی رحمہ اللہ یزحی من مال نفسی باپ جو ہے قربانی دے گا اپنے مال سے بیٹی کی طرف سے لا من مال صغیر. نو خلاف اس میں ایسا ہے جیسے خلاف صدقہ فطر میں. وقیل لا يجوز التزیۃ بعض نے کہا کہ قربانی دینا صغیر کے پیسے سے جائز نہیں ہے. کیوں؟ قربت تو خون بہانے سے حاصل ہوتی ہے. تو اگر بچے کے مال سے ہم قربانی دے تو خون تو ضائع ہوا وہ تو ٹپ گیا اور گوشت وہ سارا کھا نہیں سکتا تو یہ سبھی کا مال ضائع ہوتا ہے کیونکہ قربت تو ادا ہو گئی بالعراق خون بہانے سے. والصدقۃ بعدها تطوع اس کے بعد جو گوشت تقسیم کرتا ہے وہ نفل ہے. فلا يجوز ذلك یہ نفلی عبادت جائز نہیں ہے من مال صغیر اور ممکن نہیں ہے ان یاکل کلہ کہ صغیر سارا کا سارا کھائے. آج کھا سکتے ہیں فریجیں ہیں اس میں ان کے لیے جمع کرے. اصح فتویٰ اس پر ہے ان یضحی من مالہ کہ صغیر کے مال سے قربانی کرے او ویاکل منہ ما امکنہ جتنا اس کے لیے کھانا ممکن ہو وہ صغیر کو کھلائے او ویبتاع بما بقی ما ینتفع به اور باقی گوشت کے ساتھ ایسی چیز خریدے جو استعمال سے فنا نہ ہو. اس کے لیے بستر لے لے مصلی لے لے سواری لے لے. پیسوں کے بدلے گوشت نہ بیچے ایسی چیز کے بدلے بیچے کہ وہ ایک بار استعمال سے ختم نہ ہو. چارپائی لے لو اس کے لیے. وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ اب ایک ایک آدمی سے کتنی قربانیاں ہیں تو کہتے ہیں اگر بکرا دمبا ہے تو ایک سے ایک بکرا اور گائے اونٹ و بین سے تو 7 سے ایک جانور. وَيُذْبَحُ اور ذبح کیا جائے گا ہر ایک کی طرف سے شاتن دمبا. وَيَذْبَحُ بَقَرَةً او بدنةً من 7 اور بقرہ اور اونٹ جو ہے 7 سے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اونٹ بھی ایک سے ہو کیونکہ اونٹ کی ایک جان ہے یا 2 جان ہے تو یہ بکری کی طرح ہے. اور بکرا تو ایک سے تھا 7 سے نہیں تھا تو اونٹ بھی ایک سے ہیں. والقیاس عقل تو کہتی ہے لا تجوز کہ بقرہ بدن جائز نہیں ہے الا من واحد کیونکہ لان العراقۃ واحدۃ دونوں کا خون بہانا ایک بار ہوتا ہے اور یہ عبادت ہے. لیکن ہم نے عقل کو چھوڑا بالاثر حدیث سے وهو ما روی عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال
نحرنا، ہم نے نہر کیا نبی علیہ السلام سے مل کر بقرہ کو 7 سے، والبدنۃ عن 7، اور بدنہ کو 7 کی طرف سے. تو کسی نے کہا پھر شات بھی کرو 7 سے، کہتے ولا نصف فی الشات، شات میں نصف نہیں ہے. فبقی علی اصل القیاس. اب گائے اور اونٹ 7 سی جائز ہے تو 6 سی بھی جائز ہے، 5 سی بھی جائز ہے، 4، 3، 2 سی بھی، 1 سی بھی جائز ہے. وَيَجُوز، اور بقرہ بدنہ جائز ہے 5 سے، 6 سی، 3 سی. امام محمد نے اصل میں ذکر کیا. کیوں؟ لأنہو گائے اور اونٹ جب جائز ہوا 7 سے فعمن، تو اس 6 اور 5 سے جو دونہم، جو 7 سے کم ہے، بطریق اولا جائز ہوگا. ولا تجوز عن 8، لیکن گائے اور اونٹ 8 سے جائز نہیں ہے، اخذا بالقیاس فیما، اس 8ویں آدمی میں لا نصف فیہ. وَكَذَا إِذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِ مَا قَلَّ مِنَ الصُّبْحِ. دیکھو بھائی یہ اونٹ ہے، اس کی 7 روپے قیمت. کتنی؟ 7 روپے. 1 روپے میں نے ڈالا، 1 کس نے ڈالا، 1 اس نے ڈالا، 1 اس نے ڈالا. اب اس کی اور پیر بگاڑا کہہ رہ گئے. پیر بگاڑ نے کہا میرے پاس 8 آنے ہیں. اس نے کوئی بات نہیں ہے، 1.5 میں دے دوں گا، میرا 1.5 حصہ ہوگا، تم 8 آنے دو. تو بس ساری کی قربانی باطل ہو گئی. یعنی 1 کا حصہ صبح سے کم نہ ہو. وَقَضَا، اور جائز نہیں ہے اذا كان نصیب احدهم، جب پیر بگاڑا کا حصہ اقل من السبع، لا يجوز عن الكل لانعدام وصف القربت، کیونکہ منعدم ہوا وصف عبادت کا فی البعض، وہ 7ویں حصے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور امام مالک نے فرمایا تجوز، گائے و بدنہ جائز ہے اہل بیت سے، اہل بیت واحد سے، وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ 7، ایک گھر والے اگر 100 بھی ہو، وہ 1 اونٹ 100 کی طرف سے کر سکتے ہیں. وَلَا تَجُوزُ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ، اور اونٹ اور گائے 2 گھر والوں سے اگر 7 سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے. وَإِن كَانُوا أَقَلَّ مِنْهَا، لقول علیہ السلام، حضور کا ارشاد ہے علی کل اہل بیت، ہر اہل بیت پر، فی کل عام، ہر سال میں 1 قربانی ہے، وعشیرۃ، اور 1 رجب کی قربانی ہے. تو دیکھو یہاں علی کل مسلمین ہے یا اہل بیتن ہے؟ بس ہم کہتے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے مراد مدبر ہے. کون ہے؟ مدبر. اب دیکھو گھر میں تو 100 افراد ہوتے ہیں، لیکن گھر کا انتظام چلانے والا کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. تو یہاں علی کل بیتن کا معنی علی مدبر کل بیتن، مال کا مالک ایک ہوتا ہے، ہر ایک نہیں ہوتا. قلنا المراد منہ، مراد اہل بیت سے اللہ جانتا ہے قیم اہل البیت، مدبر اہل بیت کا ہے. لأن الیسار، کیونکہ مال لہو مدبر کا ہے. اس تعویل کی دلیل کہتے یؤیدہ ما یروى علی کل مسلم فی کل عام اضحیٰ وعتیرۃ. اب دیکھو اس روایت میں اہل بیت کی جگہ کون آیا ہے؟ مسلم. اب اونٹ میں کتنے حصے بنتے ہیں؟ 7. لیکن 2 آدمی شریک ہو گئے تو 3.5 حصے ایک کے ہو گئے، 3.5 حصے ایک کے ہو گئے. تو ایک کو 3 پوری ملی، دوسرے کو 3 پوری ملی، اور 7واں حصہ انہوں نے کیا آدھا. تو اب وہ جائز ہے کیونکہ 7واں حصہ آدھا ہوا، کہتے یہ جائز ہے. ولو كانت البدنۃ بین اثنین نصفین، اگر اونٹ 2 آدمیوں میں نصف ہو، نو تجوز فی الاصح لانه لما جاز ثلاثه الاصبع، ہر ایک کو 3.5 حصے ملے تو وہ 3 تو جائز ہے. نو جاز نصف السبع، وہ نصف سبع بھی جائز ہوا طبعا له. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو گئے، گوشت کیسی تقسیم کریں گے؟ تو تول کر تقسیم کریں، اندازہ سے نہ کری یہ ڈیری تمہاری، یہ ڈیری میری، یہ اس کی، یہ اس کی، اس میں کمی بیشی ہے. تو تول کے تقسیم کرے. ہاں اندازہ سی بھی ہے، اگر جنس مختلف ہو جائے، اس ڈیری کے ساتھ پائے رکھے، اس ڈیری کے ساتھ سیری رکھی، اس ڈیری کے ساتھ کلیجی رکھی، اس کے ساتھ دل رکھا، اس کے ساتھ اجری رکھی.
اب اجناس مختلف ہو گئے تو اندازہ سے کہ یہ ڈیری تمہاری، یہ میری، یہ اس کی، ٹھیک ہے. وَإِذَا جَازَ عَلَى الشِّرْكَةِ، اور جب قربانی میں شرکت جائز ہے، فَقِسْمَةُ اللَّحْمِ بِالْوَزْنِ، تو شرکا گوشت تقسیم کرے وزن کے ساتھ، کیونکہ گوشت موزونات میں سے ہے. وَلَوْ اِقْتَسَمُوا جِزَافًا، اگر اٹکل سے تقسیم کرے نو لا يجوز، جائز نہیں ہے. ہاں الا اس وقت جائز ہے اذا كان معه شيء من العقار، کہ ایک ٹولی کے ساتھ اس کی اینتڑیں ہیں، والجلد دوسرے کے ساتھ چمڑا ہے. اعتباراً بالبیع، اعتباراً گوشت کی ڈیری میں بیچتا ہوں آپ پر، اور آپ اس کے بدلے میں گوشت کی ڈیری دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. جنس ایک ہے، اگر کمی بیشی ہو تو یہ سود ہے. ہاں ایک ڈیری کے ساتھ شری ہے اور ایک ڈیری کے ساتھ پائے ہے. اب جائز ہے کہ میں کہتا ہوں یہ ڈیری تم لوگ، یہ مجھے دے دو. اب اگر کمی بیشی آ بھی جائے تو سود اس لیے نہیں ہے کہ جنس، ہاں یہ معنی ہے اعتباراً بالبیع. بات سمجھ میں آئی؟ اب مجھے صرف یہ گائے میں نے خریدی، خریدنے کے بعد 6 آدمی اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے. جب میں نے اس کو خریدی تو میں نے نیت عبادت کی تھی، اور جس چیز میں نیت عبادت کی ہو جائے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، تو میں 6 حصے فروخت نہیں کر سکتا. لیکن مفتوی قول یہ ہے کہ میں 6 آدمی شریک کر سکتا ہوں. کیوں؟ بس اوقات میں منڈی میں جاتا ہوں، مجھے ایک گائے موٹی ملتی ہے اور کم قیمت پر ملتی ہے. اب اگر میں شرکا تلاش کروں تو وہ بک جاتی ہے. تو نیت یہ کرتا ہوں کہ اب خریدوں گا اور بعد میں پھر بگاڑا کو شریک کروں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں. ولو اشترى بقرة، پھر بگاڑا نے کھوتی خریدی، یرید ان یضحی بها عن نفسی، اس کا ارادہ ہے کہ اپنی طرف سے قربانی دوں. ثم اشرک فیہا 6 معه، پھر اس کے بعد 6 کو اپنے ساتھ شریک کیا. نجاز استحساناً، استحساناً یہ جائز ہے، اور قیاس میں جائز نہیں ہے. یہ قول امام ظفر کا ہے. امام ظفر کی دلیل یہ ہے لأنه اعدها للقربہ، اس نے اس کو تیار کیا واسطے عبادت کی. ویمنع عن بیعها، خریدار کو روکا جائے گا اس کے فروخت کرنے سے، تمولا، کہ وہ مال حاصل کرے. اول اشراق و حاضی صفتی، اور اشراق کی صفت ہے مال کمانا، کہ 6 آدمیوں سے پیسے لے گا بوجہ الاستحسان. لیکن قیاس کی خفی نہیں کا شریک کر سکتا ہے. کیوں؟ بسا اوقات انسان ایک موٹی گائے دیکھتا ہے اور شرکا، اور قیمت بھی کم ہے، شرکا اس وقت نہیں ہے، تو اگر یہ شرکا ڈھونڈے تو وہ گائے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. وجہ استحسان کا یہ ہے انہو قد یجد بقرة سمینة، یہ کبھی کبھی گائے حاملہ دیکھتا ہے، وہ جو ہمارا ساتھی ہے حاملہ، یشتریہا، اس کو خرید لیتا. سمینة مانا موٹی. اچھا، تو وہ خریدتا ہے. ولا یسفر بالشرکاء، اور شرکا پر وہ کامیاب نہیں ہوتا وقت البیع. وانما یطلبهم بعده، اور گائے خریدنے کے بعد تلاش کرتا ہے. فکانت الحاجۃ الیہ مسا، تو ضرورت یہاں پیش آئی. فجوزناہ، ہم نے یہ معاملہ جائز کیا ہے دفعا للحرج. ٹھیک ہے؟ قد امکنا، اور یہ جائز بھی ہے. کیوں؟ ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدنا اور پھر اس کو بیچنا یہ حرام تو نہیں ہے. میں ایک اون خریدتا ہوں قربانی کی نیت سے، پھر مجھے پسند نہیں ہے میں بیچتا ہوں، تو وہ جائز ہے. وہ متعین نہیں ہوتا کس کے لیے، قربانی کے لیے. لأن بالشراء، خریدنے کی وجہ سے، للتزکیہ لا يمتنع البيع، لیکن یہ جائز ہے. احسن یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے شرکا تلاش کیا جائے. والاحسن ان يفعل ذلك، اور بہتر یہ ہے کہ وہ شرکا تلاش کرے قبل شراء، لیکون ابعد عن الخلاف، تاکہ خلاف سے بعید ہو جائے، اور لیکون ابعد عن صورت رجوع فی القربہ، تاکہ یہ بعید ہو جائے رجوع صورتاً سے قربت میں. کیا مطلب؟ یعنی جب اس نے گائے لے لی 700 کی، تو اس نے نیت قربانی کی گئی، اور اب 6 حصے فروخت کرتا ہے، تو اس حصوں میں قربت سے، عبادت سے کیا کرتا؟ رجوع کرتا ہے. اور امام صاحب سے یہ ہے کہ مکروہ ہے اشراک، دوسروں کو شریک کرنا بعد الشراء، لیکن جائز ہے. لیس علی الفقیر،
اور نہیں ہے فقیر کی ذمہ، والمسافر و مسافر کی ذمہ اضحیۃ قربانی لما بینا۔ دوسری دلیل ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان لا یضحیان، وہ قربانی نہیں دیتے تھے اذا کان مسافرین، جب وہ مسافر تھے۔ اور حضرت علی سے ہے لیس علی المسافر جمعہ ولا اضحیہ، مسافر کے اوپر نہ جمعہ کی نماز ہے اور نہ قربانی۔ ووقت الاضحیہ، اضحیے کا وقت عید کے دن طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، طلوع، اور عید کی تیسرے دن غروب آفتاب پہ ختم ہوتا ہے، یعنی 3 دن، ٹھیک ہے۔ لیکن وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے، لیکن مصر کے لوگ تب قربانی دیں گے کہ عید کی نماز ہو جائے، اور دیہاتی لوگ طلوع آفتاب سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ جن پر عید کی نماز ہے وہ قربانی دے عید کی نماز کے بعد، جن پر قربانی نہیں ہے جیسے دیہات میں، وہ صبح کی نماز کے ساتھ ذبح کرتے۔ وقت اضحیے کا یدخل داخل ہے بطلوع الفجر من یوم النحر الا انه لا يجوز، جائز نہیں ہے اہل امصار کے لیے الذبح و ذبح حتی یصلی الامام العید، حتیٰ کہ امام عید کی نماز پڑھائے۔ فاما اہل السواد، اور ارچی دیہاتی لوگ ہیں، فیذبحون بعد الفجر، وہ عید کے دن صبح صادق نکلنے کے فوراً بعد قربانی کر سکتا ہے۔ دلیل اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد ذبیحتہ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو ذبح کری قبل صلاۃ، صلاۃ عید سے پہلے، فلیعد ذبیحتہ، وہ اپنی مذبوحہ کو لوٹا لے، یعنی دوسری قربانی دے۔ معلوم ہو کہ مصریوں پر صلاۃ سے پہلے قربانی دینی جائز نہیں ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، جو صلاۃ عید کے بعد قربانی دے، فقد تم نسکہ، اس کی قربانی تام ہو گئی، واصاب، وہ آدمی پہنچ گیا سنت المسلمین، مسلمانوں کی طریقہ کو۔ اور حضور نے فرمایا ان اول نسکنا، ہمارا اول عمل فی ھذا اليوم، عید کے دن، الصلاۃ ثم الاضحیہ، پہلے عید کی نماز ہے، اس کے بعد اتنی بات ہے کہ غیر ان ھذا شرط، یہ صلاۃ عید کی شرط فی حق من، اس مصری کے حق میں ہے جس پر صلاۃ عید واجب ہے، وہو المصری دون اہل السواد، پھر کے لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا، ہم جو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد قربانی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے اگر پہلے قربانی کرے تو لوگ قربانی میں مشغول ہوں گے، تو صلاۃ عید جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، اور قضا اسی ہوتی ہے جس پر واجب ہے، اور دیہاتیوں پر واجب نہیں ہے، تو اگر وہ صبح کرے اور اسی میں مشغول رہے تو ان پر نماز نہیں ہے، لہذا نماز فوت ہونے کا خطرہ بھی ہاں۔ وَلِأَنَّ التَّأْخِيرَ، ہم جو قربانی مؤخر کرتے ہیں صلاۃ سے، لاحتمال التشاغل بھی، یہ ڈر ہے کہ یہ کہیں مشغول بالقربانی نہ ہو عن الصلاۃ، اور ولا معنی للتأخیر فی حق القروی، اور معنی نہیں ہے تاخیر قربانی کا صلاۃ سے بحق القروی، اذ لا صلاۃ علیہ، اس پر نماز ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ 2 شرطیں لگاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے قربانی ناجائز ہے، اور ایک یہ ہے کہ بادشاہ کی قربانی سے پہلے بھی قربانی ناجائز ہے۔ پہلی نماز ہوگی، پھر مشرف قربانی دے گا، اس کے بعد جو ہے وہ قوم قربانیاں دے گی، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم نے جو حدیث پیش کی اس میں صلاۃ کی شرط تو ہے، مشرف کی قربانی دینے کی شرط نہیں ہے۔ وما رویناہ، جو ہم نے نقل کیا، یہ حجت ہے امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ پر فی نفی الجواز، وہ کہتے ہیں قربانی جائز نہیں ہے بعد الصلاۃ بھی، قبل نحر الامام، جب تک مشرف قربانی نہ دیں۔ اب یاد رکھو، دیہات میں قربانی صلاۃ فجر کے ساتھ جائز ہے، اور شہر میں صلاۃ عید کے بعد جائز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شہر کون سا ہے، دیہات کون سا ہے؟ کہتے ہیں جس میں قربانی کا جن ہو۔ تو اگر مالک شہر میں ہے اور قربانی پنڈ میں ہے تو صلاۃ فجر کے وقت اس کا ذبح کرنا چاہیے، اور اگر مالک پنڈ میں ہے اور قربانی کا جانور شہر میں ہے تو کب ذبح ہوگا؟
نماز کے بعد. اس میں مالک کی جگہ کا اعتبار نہیں ہے، کس کی جگہ کا اعتبار؟ ٹھیک ہے. اس لیے اگر ایک مالک شہر میں ہے اور جانور بھی شہر میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی گوشت کھاؤں، تو وہ عید کی رات پن میں اپنے جانور کو بھیجے اور ان کو کہو جیسے صبح صادق نکلے تو ذبح کرو اور گوشت بھیجو، تو وہ جائز ہے. ثم المعتبر فی ذالک، معتبر اس میں مکان اضحیہ کا ہے، حتی لو کانت فی سواد، اگر جانور جو ہے وہ دیہات میں ہے، والمضحی فی مصر، اور دینے والا قربانی کا شہر میں ہے، یجوز قربانی جائز ہے. کمان شق الفجر، جیسے صبح صادق نکلی. ولو کان علی العکس، اگر مضحی دیہات میں ہے اور جانور جو ہے وہ شہر میں ہے تو جائز نہیں ہے الا بعد صلاۃ العید. اب مصری کہتا ہے کہ میری قربانی صلاۃ فجر کے ساتھ ہو، تو وہ عید کی رات طلوع فجر سے پہلے جانور دیہات میں بھیجے اور ان کو کہو کہ صبح نکلتی ہی یہ ذبح کرو اور گوشت میرے پاس بھیجو. ہیلا مصری کا یہ ہے جب ارادہ کرتے التاجیل جلدی کا، وہ یہ کہ ان یبعث بہا، جانور کو بھیجے خارج المصر فیضحی بہا، اسے قربانی کرے کما طلع الفجر، جس وقت فجر طلوع ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم نے مکان مضحی کا معتبر کیا یا قربانی کا؟ قربانی کا. یہ کیوں؟ قربانی مشابہ ہے زکوٰۃ کے ساتھ. جیسے زکوٰۃ عبادت مالی ہے تو قربانی بھی عبادت مالی ہے. اور زکوٰۃ کا مصرف کہاں ہے؟ مال کی جگہ. اگر آپ کا مال یہاں ہے تو زکوٰۃ نکال کر ان لوگوں پر خرچ کرے، اور اگر دیہات میں ہے تو نکال کر دیہات والوں پر خرچ کرے. تو قربانی میں بھی محل جانور کا معتبر ہے، جہاں ہے وہاں چوری پھیر دو. وَهَذَا لِأَنَّهَا قربانی مشابہ ہے زکوٰۃ کے ساتھ. کس طرح؟ من حیث انہا تسقط بہلاک المال، جس طرح مال ہلاک ہو جائے تو واجب زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، مال ہلاک ہو جائے تو واجب قربانی ساقط ہو جاتی ہے. کل زکوٰۃ بہلاک نصاب ساقط ہوتا ہے. تو معتبر ہے فی صرف خرچ کرنے میں مکان محل کا، اچھا جو مال ہے، اچھا لا مکان الفاعل اعتبار بہا، قیاس زکوٰۃ پر، بخلاف صدقہ فطر کی. صدقہ فطر ساقط نہیں ہے بہلاک المال بعد ما طلع الفجر. صبح صادق کے وقت پیر بگاڑے کے پاس مال تھا، اس نے صدقہ فطر میں تاخیر کی، 1 گھنٹے بعد سیلاب آیا اور مال ڈوب گیا، تو صدقہ فطر ذمہ میں واجب ہے. ولو ذهب بعد ما صلى اهل المسجد، چلو محلی کی مسجد میں عید کی نماز ادا ہو گئی لیکن عیدگاہ میں بھی نماز ادا نہیں ہے، تو قربانی کر سکتے ہیں؟ کہتے کر سکتا ہے. ولو ذهب، اگر قربانی دے بعد ما صلى اهل المسجد ولم يصلي، بھی نماز نہیں ادا کی اہل الجمانہ عیدگاہ والوں نے، نو اجزہ قربانی جائز ہے استحسانا، لانہا کیونکہ نماز محلی کی صلاۃ معتبرۃ، صلاۃ معتبر ہے. یہی وجہ اگر سارے لوگ اکتفا کرے بہا محلی کی مسجد میں نماز پر، نو اجزأتہم، وہ ان کے لیے کافی ہے. وکذا علی ھذا عکسہ، عیدگاہ میں نماز ہو گئی محلی کی مسجد میں بھی نماز نہیں ہے تو قربانی دے سکتا ہے. وقیل هو جائز قیاسا و استحسانا وهي جائزة في 3 أيام. بس